حضرات السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس ہنگامی پریس کانفرنس میں تشریف آوری پر آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ آج کی اس پریس کانفرنس میں میرے بائیں جانب شاہد پاشا بھائی ہمارے ڈپٹی کنوینر، اور میری دائیں جانب خواجہ اظہار بھائی جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں پروونشل اسمبلی میں، اور دائیں جانب ہمارے ارشد بورا بھائی جو ہمارے ایم کیو ایم کے نامزد ڈپٹی میئر ہیں، اور ارشد حسن بھائی رابطہ کمیٹی کے رکن۔ ہم تمام لوگ آج آپ کو مشکور ہیں آپ کی تشریف لانے پر، اور ہم آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام تک یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ کراچی میں جرائم کے خاتمے کے لیے، جرائم کی اور دہشت گردی کی بیخ کنی کرنے کے لیے کراچی میں آپریشن کا مطالبہ کیا، لیکن بدقسمتی سے ماضی کی طرح اس آپریشن کا رخ بھی کراچی کی عوامی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کی طرف موڑ دیا گیا، جس کے پاس آج بھی ایم کیو ایم کا 85% عوامی مینڈیٹ موجود ہے۔ اور 3 سال میں ہمارے کارکنوں کے گھروں پر 10,000 کے لگ بھگ چھاپے مارے گئے، ہزاروں بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر بہیمانہ تشدد کر بہت سارے لوگ اس تشدد سے معذور ہو گئے اور بہت سارے ہلاک ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے بے پناہ کارکنوں کو گرفتار کر کے جبری گمشدہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے الطاف بھائی کا ساتھ چھوڑنے، ایم کیو ایم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا، ان کو بہیمانہ تشدد کر کے انہیں شہید کر ان کی لاشیں مختلف ویرانوں میں پھینک دی گئیں۔ اسی سلسلے میں ایم کیو ایم نے اور الطاف بھائی نے جنرل راحیل شریف صاحب سے فوج کے اعلیٰ عہدیداران، حکومتی اعلیٰ عہدیداران سے بارہا اپیل کی، اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ کبھی ایم کیو ایم نے کسی گناہ گار کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہی مطالبہ کیا کہ بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کراچی میں انسانی حقوق کی جو بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، ان پر توجہ دیں۔ ایم کیو ایم نے مانیٹرنگ کمیٹی کا مطالبہ کیا، اور اسی لیے اس مانیٹرنگ کمیٹی کا مطالبہ کیا کہ تاکہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں نہ ہو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اور یہ تو ایم کیو ایم کا پہلے روز سے ہی مطالبہ تھا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں اور جو دہشت گرد ہیں، ان کا چاہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا کسی گروہ سے تعلق ہو، انہیں بلا تخفیص ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن افسوس کہ نہ ہی مہاجروں کے زخموں پر جنرل راحیل شریف نے یا ملٹری بیوروکریسی کے کسی اور اعلیٰ عہدیدار نے ہاتھ رکھا، اور حکومتی عہدیدار تو بیچارے ویسے ہی فوج کے آگے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں بول سکتے، تو نہ ہی ان کی طرف سے کوئی مداوع ہوا۔ اور انہی مسلسل ظلم، زیادتیوں اور ناانصافیوں، اور یہ روزانہ کی بات ہے
کل ہی کی بات ہے کہ کہیں ایم کیو ایم کا کوئی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے جس میں کوئی پولیس کو مطلوب، کوئی قانون کو مطلوب، کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا، وہاں پر ہر جگہ پر رینجرز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت رینجرز کے پاس کراچی میں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اپنے ذاتی عناد کی وجہ سے، اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے، یہ ادارے جنہیں کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ادارے چلتے ہیں، یہ اپنا ایم کیو ایم سے اور ایم کیو ایم کے کارکنوں سے اپنا ذاتی عناد نکالنے کے لیے ہر جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر ایم کیو ایم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر کوئی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ایم کیو ایم کے ورکرز کو، ووٹرز کو، سپورٹر کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ گزشتہ کل اور پرسوں ہم چونکہ ایک عوامی جماعت ہیں، ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم اپنے احتجاج کے لیے ہم نے ہمیشہ سیاسی طریقہ کار اختیار کیا۔ ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا احتجاج کیا، دھرنوں، جلوسوں، جلسوں، ریلیوں کی صورت میں، احتجاجی مظاہروں کی صورت میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ 3 سال کا عرصہ ریکارڈ پر ہے کہ کسی ایم کیو ایم کے کارکن کی جانب سے، کسی ایم کیو ایم کے ممبر کی جانب سے، کسی لا انفورس ایجنسی کے کسی فرد پر، کسی شخص پر، کسی اہلکار پر انہوں نے 10,000 کے لگ بھگ چھاپے مارے، ہماری بستیوں میں دندناتے پھرتے رہے، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرتے رہے، بے گناہ لوگوں پر تشدد کرتے رہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے رہے، لیکن کسی نے ایک پتھر تک ان کی جانب نہیں پھینکا۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے، اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس پر بھی انہیں اس پر بھی بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ایم کیو ایم ہم سے لڑتی کیوں نہیں، تاکہ ہم اپنے سارے جو ارمان ہیں ان کو کھل کے نکال سکیں۔ تو ہم نے اسی سلسلے میں کل اور پرسوں پریس کلب پر احتجاجی دھرنا دیا اور علامتی بھوک ہڑتال کی، تاکہ میڈیا کے ذریعے ایم کیو ایم پر، کراچی کے عوام پر، اور اس خصوصی طور پر مہاجروں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان سے دنیا بھر کو آگاہ کیا جائے۔ اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہمیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سیاسی اداروں سے تو کوئی انصاف نہیں ملا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کی عدالتوں سے بھی کوئی انصاف نہیں ملا۔ وہ جو 61 ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکن جنہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، ان تمام کی پٹیشنیں ان کی موت سے پہلے، ان کی جبری گمشدگی کے بعد، ان کی سب کی ہائی کورٹ میں پٹیشن موجود تھیں، اور ان پٹیشنوں کے باوجود انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک بہت بڑی کل ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا، جس میں ہم نے کراچی کے لوگوں کو بلایا تھا کہ وہ یہ ریلی ہماری اپنا عائشہ منزل سے لے کر مزار قائد تک تھی، کہ ہم اس ریلی کے ذریعے کراچی کے لوگوں پر، ایم کیو ایم پر اور مہاجروں پر رینجرز کی جانب سے، دیگر لا انفورسز ایجنسیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم، ظلم، ناانصافیوں، گرفتاریوں، چھاپوں، ماورائے عدالت قتل کے خلاف ان کی اداروں کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات سے میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کو آگاہ کریں، اس لیے کہ پاکستان کے ادارے
تو نہ ہماری کوئی داد رسی کرتے ہیں، نہ انصاف فراہم کرتے ہیں کہ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر رہے تو کم سے کم دنیا بھر کے اور جو ہیومن رائٹ کی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ کم سے کم مہاجروں پر ہونے والی مظالم کے خلاف وقتاً بوقتاً آواز بلند کرتی رہتی ہیں۔ لیکن آج اور کل سندھ میں، خصوصاً کراچی میں اور حیدرآباد میں ہونے والی شدید بارشوں، جس سے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 11 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، تو اس کے بعد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر رابطہ کمیٹی لندن اور رابطہ کمیٹی کے اراکین، پاکستان میں جو اراکین ہیں، وہ تمام اراکین مشترکہ طور پر بیٹھے اور اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے کہ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ اور سندھ بھر میں جہاں جہاں بارشیں ہوئی ہیں، خصوصاً کراچی میں جو خراب صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایم کیو ایم کے سارے عوامی نمائندے بشمول ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز، تمام ہمارے چیئرمینز، منتخب ہمارے ڈسٹرکٹ کے چیئرمین، وائس چیئرمین، ہمارے نامزد چیئرمین، وائس چیئرمین اور نامزد ہمارے ڈپٹی میئر جائیں، گلیوں، کونسلرز گلیوں میں جائیں، محلوں میں جائیں اور لوگوں کی اس برے وقت میں ان کی داد رسی کریں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں نکاسیاب میں کہ الیکٹرک کے تاروں کی وجہ سے، ان کی خراب حکمت عملی کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کہ اس تمام صورتحال کو دیکھا جائے اور کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام جو اس وقت بارش کی وجہ سے جس عذاب میں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے نکالا جا سکے، تو میں خواجہ اظہار بھائی اور ارشد وورا بھائی سے درخواست کروں گا کہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر اس پر روشنی ڈالیں اور اس کی آگاہی دیں کہ کیا وہ صورتحال تھی، وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ اقدام کیا کہ وقتی طور پر اس ریلی کو پوسٹ پون کر دیا جائے اور اس کا ہم جلد ہی اس ریلی کا انعقاد کا دوبارہ سے اعلان کریں گے۔ اظہار بھائی آپ کریں جائیں گے، بالکل جائیں گے۔ کل سے جو بارش شروع ہوئی ہے کراچی میں، حالانکہ اس سے پہلے بھی 15-20 دن پہلے ایک چھوٹی سی بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد کراچی کے لوگوں نے جو سفر کیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان اداروں کو، بالخصوص سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کی تیاری مکمل کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 440 ملین کا جو پیکیج انہوں نے نالوں کی صفائی پہ دیا، اس کو ڈیسلیٹ کرنے کے بعد وہ اگر آپ ابھی جا کے کسی نالے میں دیکھ لیں تو ڈیسلیٹ کیا ہوا جتنا کچرا باہر پڑا تھا وہ سارا بارش کے پانی کے ساتھ ان نالوں میں بہہ رہا ہے۔ تو یہ 440 ملین کراچی کی عوام کا نقصان ہے۔ کراچی کی عوام کی حق حلال کی کمائی جو ہے ان ٹیکسوں کی مد میں جاتی ہے، جس پر یہ بیٹھ کر اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، اور یہ ڈسٹریبیوشن جس طرح ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالخصوص اگر آپ یہ دیکھیں، نئے چیف منسٹر صاحب نے آنے کے بعد بہت سارے اعلانات کیے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ جو اس وقت ہے وہ کراچی کو جانتی ہی نہیں ہے، کیونکہ میجورٹی اگر آپ دیکھیں، آج بھی انہوں نے اگر سڑک پر نکل کر پراٹھے اور چائے کا ناشتہ کیا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں صدر میں بیٹھ کے کیا ہے۔ ان سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ کراچی میں جو ہے وہ کورنگی بھی ہے، اورنگی بھی ہے، بلدیہ بھی ہے، گولیمار بھی ہے، گل بہار بھی ہے، کراچی کے دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں، سینٹرل ہے، ویسٹ ہے، کورنگی ہے، ملیر ہے، ایسٹ ہے، لیکن یہ ساؤتھ سے نہ باہر نکلیں گے، نہ ساؤتھ سے باہر ان کو پتا ہے کہ کراچی ہے کہاں۔ یہ کراچی پہ نہ ان لوگوں نے کراچی سے ووٹ لیے ہیں، تو ان کے دل میں کراچی کی ہمدردی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کراچی کی ہمدردی کراچی کے ان لوگوں کو ہوگی جن کو کراچی کی عوام نے منتخب کیا ہے۔
اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو وفاقی حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی وہ شہر جو دنیا کے 80 ملکوں سے بڑا ہے، کراچی دنیا کا 6واں یا 7واں بڑا شہر، اگر آج پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ کراچی کے ساتھ فائنینشیل انجسٹس ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کراچی کے ساتھ فائنینشیل انجسٹس ہو رہا ہے، 1200 ارب کا ٹیکس دینے کے بعد، 1200 ارب سے زیادہ ٹیکس دینے کے بعد کراچی کو 25, 30, 40 اور پچھلے سال تو فیڈرل گورنمنٹ کا صرف 1 بلین کا وہ جو بس کی گرین لائن کی کنسلٹنسی کا تھا، ٹوٹل 16 ارب کا وہ پیکیج ہے جو اس سال میں وہ کریں گے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے دوسرے شہروں پہ 250 ارب روپے کے پروجیکٹ، ایک پروجیکٹ کے لیے 250 اور 150 ارب دیتے ہو، تو کراچی کیا یتیم ہے؟ کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو اکنومیکلی چلا رہا ہے، تو کراچی کے لیے اگر آپ نے 250 ارب روپے کا اسپیشل پیکیج نہ دیا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کراچی کے نالوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یوٹیلیٹیز کے لیے، تو پھر یہ کراچی کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور کراچی کی عوام پھر آپ لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے آپ لوگوں کا محاسبہ کرے گی، آپ لوگوں سے سوال کرے گی، اور پھر یہ صرف جیسا کہ میں نے کہا دنیا کہہ رہی ہے کہ کراچی کے ساتھ فائنینشیل انجسٹس ہے، تو پھر یہ عوام خود یا تو پھر ہم اپنے ٹیکس کو روکیں، کوئی نہ کوئی ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ کوئی ایسا غیر قانونی طریقہ کریں کہ ہم اپنے پیسے کو 5%, 10%, 15% اپنے اوپر ہی خرچ کر سکیں، اپنے شہر پر خرچ کر سکیں، تاکہ اس شہر کے لوگ بھی سکون کا سانس لے سکیں۔ دوسری بات، کے الیکٹرک کو آئے یا تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، جو انہوں نے کے الیکٹرک میں وعدے کیے تھے ڈیولپمنٹ کے، آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا، بارش کا قطرہ گرتا نہیں، 250 فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ، 400 فیڈر ٹرپ، 350 فیڈر ٹرپ، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص ہلاک، تھوڑی دیر بعد 2، تھوڑی دیر بعد 3، جس طرح یہاں 11 کا فیگر آیا ہے۔ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ کے الیکٹرک کو کم از کم 1 کروڑ روپیہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس حادثے میں اپنی جان گنوائی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ پانی بارش ہونے کے بعد جو یہ الیکٹرک کے کرنٹ لگنے سے کراچی کی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو۔ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ کراچی پہ خرچ کرنے تھے کہ الیکٹرک نے، انہوں نے 1 روپیہ ابھی تک خرچ نہیں کیا، یہ صرف اور صرف اپنی آمدنی لیتے ہیں اور اس کو بیرون ملک ٹرانسفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کراچی میں کے الیکٹرک نے کراچی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی ہے، وہ اگر آپ اس کی رپورٹس نکال کے دیکھیں تو ہمیں خود شرم آئے گی کہ ہم نے یہ کیا فیصلہ کیا تھا کہ کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کر دیا۔ اس کے علاوہ تقریباً اہم بات تو ہو گئی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا چیف منسٹر صاحب کے اعلانات سننے میں بہت اچھے تھے، لیکن یہ بات ہم بڑے واضح طور پہ کر چکے ہیں کہ سندھ کا 48% ووٹ، اس کا اعتماد انہیں حاصل نہیں ہوا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وزیر اعلیٰ صاحب کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ 48% ووٹ جو لا تعلق رہا، ان کے عمل اور کردار سے، ان کی نیک نیتی کے ساتھ ساتھ ان کے عمل سے وہ 48% کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں۔ یہ بہت ہی الارمنگ یا خطرناک سچویشن ہے کہ صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ آدھے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے اور آدھے ووٹ لا تعلق رہ جاتے ہیں۔ جہاں پر انہوں نے اتنے وعدے کیے تو ہم نے ان کے وعدوں کا خیر مقدم کیا۔ رات بارش تھی، ایم کیو ایم کے تمام اراکین رابطہ کمیٹی نمائندے سڑکوں پر اس تباہ حالی کو دیکھ رہے تھے، 4 گھنٹے لوگ ٹریفک میں تھے۔ اس کے بعد ہم نے صبح وزیر اعلیٰ کا انتظار کیا، ہم نے وزیر اعلیٰ کو دیکھا کہ وہ سڑکوں پہ نکل کر آئے، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے بہت ہی مستعدی سے صبح کراچی کا وزٹ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن 1:30 بجے کے بعد جب وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چلے گئے
पूरे शहर की तमाम मशीनरी सब अच्छा है की आवाज़ लगाकर अपने अपने घरों के एयर कंडीशन कमरों के अंदर मज़े लेने लगी। पूरा कराची एमक्यूएम के एमपीएस के साथ मैंने घूमा है, तमाम ज़िलों के अंदर मैं गया हूं और मैंने वीडियोस मीडिया को भी जारी की हैं और मैंने इंतज़ामिया को भी जारी की। वज़ीर बल्दियात मौजूद नहीं, एमडी वाटर बोर्ड शहर में मौजूद नहीं, वज़ीर आला साहब की तमाम टीम ख्वाब गफलत के मज़े लेकर सो रही है। कोई डिप्टी कमिश्नर सड़क पे नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेटर सड़क पे नहीं था, सब ने अपने अपने घरों में बैठकर टिकर चलाए हैं और वज़ीर आला को खुश करने की कोशिश की है। मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ, सिंध में वज़ीर आला के तब्दील होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक पिछली 8 साल करप्ट बाक़ियात को भी तब्दील करना ना किया जाए। करप्ट किस्म के म्यूनसिपल कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर जिनका कराची की शहरी आबादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कराची में पैसे देकर तैनात हुए हैं और करोड़ों रुपए बना रहे हैं। आज भी कचरा उठाने के नाम पर एक एक ज़िले को 15-15 करोड़ रुपए इस महीने 2 दिन के अंदर जारी हो चुके हैं। क्या पिछले साल तमाम ज़िलों में 10-10, 15-15 करोड़ रुपए जो मिले हैं, क्या कोई इनसे हिसाब लेगा कि ये पैसे कहाँ गए? नालों की सफाई नहीं हुई, घरों में पानी दाखिल हुआ, ट्रैफिक बंद, पीने का पानी नहीं, एमडी वाटर बोर्ड मौजूद नहीं, तर्जुमान कह रहे हैं पानी नहीं होगा 1 हफ्ते तक, लोग पानी का ज़ख़ीरा कर लें। तो क्या करें लोग? या बारिशों में अपने बर्तन लेके रोडों पे निकल आए ज़ख़ीरा करने के लिए? कराची के शहरियों के पास तो बूंद बूंद को तरसे हुए। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे कहा था, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि मेरी गलतियों की इस्लाह करें। तो मैं आज आपकी गलती की इस्लाह कर रहा हूं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको मामू बना रही है। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के बयानात पर इक्तफा ना करें। अगर अपोजिशन की बात नहीं सुननी तो मीडिया की रिपोर्ट से ज़रूर आगाही हासिल करें। वो तमाम लोग जो मीडिया की बीट करते हैं उनसे राब्ते में रहें। दूसरी अहम बात मैं वज़ीर आला साहब से कहना चाहता हूं, इस पूरे शहर में तबाहकारी आज तक जारी है। आपकी इंतज़ामिया में से किसी एक शख्स ने एमक्यूएम के किसी मुंतखब नुमाइंदे कौमी असम्बली या सेनेटर को फ़ोन नहीं किया। क्या ये हुक्मरानी? किसी डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ने फ़ोन करके हमारे हलकों के बारे में मुंतखब नुमाइंदों से ये नहीं पूछा कि आपके पास क्या मुश्किल है? 12 लोग अपनी 12 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। क्या इन 12 लोगों की मौत के ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक और कराची की ज़िला इंतज़ामिया है? मैं मुराद अली शाह साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि 12 लोगों की FIR उनके ज़िले के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कटवाई जाए। जिस जिस ज़िले में अमवात हुई हैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स के ख़िलाफ़ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और के इलेक्ट्रिक को उसमें बराबर का मुजरिम करार दिया जाए। ये 12 लोग कराची के शहरी थे, पाकिस्तान के शहरी थे। मैं आखिर में ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर शहर की मुंतखब नुमाइंदा जमात एक तरफ तो भरपूर उसे सियासी जबर का सामना, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन मुसल्लत है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ मुआशी इस्तेहसाल भी हो रहा है, उसके खिलाफ मुआशी ऑपरेशन भी हो रहा है। कराची को तबाह करने के लिए 8 साल के इक़दामात को न सिर्फ उसका मदावा करना है बल्कि नए वज़ीर आला को अपनी नई टीम के साथ 22 महीने में कराची को आगे भी लेके जाना है। विफाकी हुकूमत का जो सलूक कराची के साथ है वो हमारी राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
पूरे मुल्क में सी पैक का वावेला हो रहा है, लेकिन कराची को सी पैक में ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ रकम मिली है। हम विफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कराची को 250 अरब रुपए का खुसूसी फंड दिया जाए, माजी में आपकी हुक्मरानी का कफ़ारा अदा करें। इसी तरीके से सूबाई हुकूमत कराची को तरक्याती फंड में से 50% दे, 100 अरब रुपए सिर्फ सूबाई हुकूमत दे, क्योंकि आपको 50% आबादी ने वोट नहीं दिया। आपको 50% आबादी के ऊपर अब तरक्याती काम करके इस आबादी को भी आपको साबित करना होगा कि वज़ीर आला सिंध कराची, हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर खास के भी वज़ीर आला है। आप सिर्फ सजावल और ठट्टा, लाड़काना और खैरपुर, शिकारपुर के वज़ीर आला नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप कराची में पले बढ़े, बड़ी खुशी होती है कि आपने कराची से तालीम हासिल की है, लेकिन आज जो वज़ीर आला साहब का रवैया था और जो उनकी ब्यूरोक्रेसी का रवैया था वो काबिल अफसोस है। बावजूद इसके कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को फ़ोन करते रहे, लेकिन कहीं पर कोई दादरसी नहीं की गई। लोगों के घरों में अभी भी 5-5 फुट पानी खड़ा है। अगर हुकूमत का कोई डिप्टी कमिश्नर मुझे चैलेंज करना चाहता है, वज़ीर आला साहब अगर इस बात को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कराची में होने वाली तबाहकारियाँ मीडिया को लेके जाकर दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरा ये चैलेंज कबूल नहीं है तो कराची के अंदर तमाम जितने भी करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर हैं, इनको सस्पेंड करें, इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। हैदराबाद में हैस्को की जानिब से बहुत ही गफलत का मुजाहरा किया गया। मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, इन जगहों पे बारिश से काफ़ी ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई, उसका भी नोटिस लिया जाए। और ताहाल आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये मत समझा जाए कि MKM अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या हुकूमत अपने विजिट कर या सब अच्छाई की रिपोर्ट देकर बेफिक्र हो जाए। हमारी नज़र शहर की हर गली पर है। हम न खुद चैन से बैठेंगे और न इंतज़ामिया को बैठने देंगे। गुज़िश्ता 3 साल से हमने दौड़े लगवाई हुई हैं, लेकिन हम वज़ीर आला सिंध को मौका देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने वादों पर अमल करें। अभी उन्हें बहुत थोड़ा अरसा हुआ है, अपने वादों की तकमील करें, लेकिन उनके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बिल्कुल बेफिक्र ना रहे। और हम कराची की हर गली के ऊपर नज़र रखे हुए, और जहाँ कहीं भी अगर हमें ज़्यादती नज़र आई, हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मशीनरी नज़र ना आई और इसी तरीके से बेहिसी और गफलत का मुजाहरा किया, तो हम मीडिया के ज़रिए दोबारा इस चीज़ से पूरे पाकिस्तान की आवाम को आगाह करेंगे। सवाल है तो ले। अच्छा, ये बताइएगा, गैर मामूली सूरत हाल है कराची में, वज़ीर आला साहब आए तो कराची में MKM के स्टेट है, उन्होंने राब्ता क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया तो आप सेना का मसला बना के क्यों बैठे हैं? आप अवामी मफाद में उनसे राब्ता क्यों नहीं करते कि एक साथ टीम वर्क करें? मैंने वज़ीर आला साहब के स्टाफ ऑफिसर को फ़ोन किया है, मैंने चीफ मिनिस्टर हाउस फ़ोन किया है, 6 SMS मैंने खुद CM साहब को भी किए हैं। वहाँ से मुझे ये जवाब आया कि जनाब मशीनरी राब्ते में है, आपसे, आपके तमाम नुमाइंदों से राब्ता हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर कराची, 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर, किसी एक ने भी हमारे किसी मुंतखब नुमाइंदों को फ़ोन नहीं किया। वज़ीर आला की हिदायत पर ख़ुद इंतज़ामिया अमल नहीं कर रही। एक तरफ से वज़ीर आला ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि इंतज़ामिया आपसे राब्ते में है, जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल है इंतज़ामिया को बताएं। मैं वाज़ेह तौर पर इसीलिए मुतालबा कर रहा हूँ कि ये 12 अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और KLect के खिलाफ दर्ज होनी। इसीलिए मैंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला साहब के खुद कहने के बावजूद हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया। अपनी मदद आपके तहत हमने जो काम कर सके मीडिया के जरिए, अभी हमने कोई तमाम 4 अजला की फुटेज आपको भेजी हैं, आप खुद जाकर देख लें। उन फुटेज को भेजने के बाद, उन वीडियो क्लिप्स को भेजने के बाद आप नेशनल स्टेडियम चले जाएं, आप औरंगी टाउन चले जाएं, आप गुलशन इकबाल चले जाएं, आप सदर के इलाके चले जाएं, बल्दिया चले जाएं, कोई कहीं काम नहीं हुआ। वो एक एक ट्रैक्टर पानी को धक्का लगा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता 225 अरब रुपए डेवलपमेंट का और इतनी बड़ी KMC एक ट्रैक्टर सड़क पे पानी को धक्का लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये वज़ीर आला साहब के लिए खुद भी बड़ी बेइज्जती की बात है
کہ آپ نے اتنے بلند بانگ دعوے کیے, مین روڈوں کے اوپر وہ ایک لنگڑا لولا ٹریکٹر پانی کو دھکا لگا کے وہ نکاسی آپ کا کام جاری ہے. تو آپ میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ اس مذاق کو ذرا اپنی کیمرے کی آنکھوں سے دکھائیں, چیف منسٹر صاحب تک پہنچائیں کہ 35 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے اور ٹریکٹر اسے دھکا لگا کے نکال رہا ہے. تھینک یو.